وسلموا على سيد الأنبياء والمرسلين قائد غر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحبي كعبة قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وشفاء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان الشهر ورمضان شهر الله قد صدق نبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وشرح لنا صدورنا للإسلام وشرفنا بمحبة خير الأنام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أحبك بقلب كلي وأرضيك بجهد كلي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و سلام کے بعد گرامی قدر شعبان المعظم کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہے. جہاں تک اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کی بات ہے، اس سے بڑھ کر اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. حضور نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ میرا مہینہ ہے. بظاہر یہ لفظ جو ہے وہ ہمیں میرا، میری، تیرا، تیری، تمہارے اردو کے اندر یہ عام سے لفظ لگتے ہیں، لیکن اگر ان لفظوں کی گہرائی میں جائیں تو پھر سینہ روشن ہو جاتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت دے کر بھی یہ کہہ دیا جائے تو میرا ہے تو پھر بھی سودا مہنگا نہیں ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ اپنے مزار کے اندر تشریف لے گئے، تدفین آپ کی ہو گئی، سوال پوچھا گیا آپ سے من ربک، بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ تو پتہ ہے حضرت بایزید کا جواب کیا تھا؟ کہا میرے کہنے سے کیا ہوگا کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس سے جا کے پوچھو کہ بایزید بھی تیرا بندہ ہے کہ نہیں. بات تو تب بنتی ہے نا کہ وہ کہہ دے کہ میرا ہے، پھر بات بنتی ہے. ہم لاکھوں کہتے رہے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو بات نہیں بنتی. وہ ایک مرتبہ ہی کہہ دے میرا ہے تو بات بن جاتی ہے.
اس لیے دنیا جہان کی دولت بھی دے کر اس کے بدلے میں یہ کہا جائے، اللہ اس کے رسول کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، رسول اللہ کہہ دے میرا غلام ہے، رب کہہ دے میرا بندہ ہے، تو انسان سنور جاتا ہے، اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی جو ہے وہ سنور جاتی ہے۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے احرام باندھا تو باندھنے کے بعد تلبیہ کہا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن آپ نے یہ جملے نہیں پڑھے بلند آواز سے، تو غلام کہنے لگا حضور دین آپ سے سیکھا ہے، بنا کوئی مسئلہ ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم نے تو دین آپ ہی سے سیکھا ہے، اور آپ ہی کی وہ ہستی ہیں کہ حضور علیہ السلام پر وحی آتی تھی تو گھر میں ہی وحی آتی تھی، تو یہاں دین کے چشمے پھوٹے ہیں، لہذا آپ کو مسئلہ کون بتائے کہ یہ تلبیہ پڑھنا ہے؟ تو پتہ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا بیٹا مجھے یاد ہے کہ یہ پڑھنا ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے میں کہہ دوں کہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، فکر اور ڈر یہ ہے آگے سے کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ بات تب بنتی ہے اللہ اس کا رسول کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، کیا ہے یہ مزہ تو تب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، بات تب بنتی ہے کہ اگر وہ کہہ دے، وہ کتنی مرتبہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ ایک دلہن تھی نا، وہ تیار ہوئی، تو جب وہ تیار ہو گئی تو کسی سہیلی نے کہہ دیا کہ تیرے اوپر نکھار اچھا آیا ہے، تیرا حسن جو ہے وہ نکھر گیا ہے، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کی دوست نے کہا بات تو میں نے اچھی کی ہے اور تجھے اذیت دینا مقصود نہیں تھا، لیکن تو نے رونا شروع کر دیا ہے۔ تو پتہ اس دلہن نے کیا کہا تھا؟ کہا تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ تو اچھی لگتی ہے، جس کے لیے سجی ہونا وہ کہے تو بات تب بنتی ہے۔ اس لیے ہمارے کہنے سے تو میرا ہے، ہم تمہارے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم وظیفے پڑھتے رہیں، جو ہے وہ تلبیے پڑھتے رہیں، بہت کچھ جو ہے کہتے رہیں، بات نہیں بنتی اگر وہ ایک ہی مرتبہ کہہ دے کہ میرے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ قبر روشن ہوگی کہ نہیں، آخرت بھی سنور گئی کہ نہیں ہے؟ تو حضور نبی رحمت نے اس مہینے کی جب وضاحت فرمائی، فرمایا شعبان شہری، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے کے ساتھ میری نسبت ہے، تو جس کو اللہ اس کے رسول قبول کر لیں تو پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتی ہیں۔ سیرت کا ایک واقعہ صرف ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، آخرت اس کی جو آگے والی زندگی ہے، جب میرے آقا کریم بیان کر رہے ہیں ایک صحابی پہ اتنا اثر ہوا، وہ مسجد نبوی سے باہر جا کر قمیض اتاری، گرم ریت کے اوپر لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، نفس جو ہے وہ بلبلا اٹھا، تڑپنے لگا، چیخیں مارنے لگا، ہائے مجھے گرمی لگی، ہائے میں جل گیا۔ تو آپ اس سے بار بار مخاطب کر کے کہہ رہے کہ تیرے تو دعوے بڑے تھے، تو
تو بڑے بڑے گناہوں سے لذت حاصل کر رہا تھا، آج دنیا کی گرمی تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، مجھے بتا آخرت کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس غلام کو اس حالت میں دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا جو مسجد میں جلوہ فراز تھے، کہا ذرا آؤ تو صحیح، وہ دیکھو باہر ایک دیوانہ کیا کر رہا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ فکر آخرت کو بیان فرما رہے تھے تو میں نے اپنے نفس کو چکھانے کے لیے کہ تو بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، جہنم کی گرمی تو کیسے برداشت کرے گا؟ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑے، چشمان مبارک تر ہو گئیں۔ اسی وقت حضور کی بارگاہ میں فرشتہ آتا ہے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کا سلام ہو، اور رب تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس بندے پہ فخر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جس نے میرا بندہ دیکھنا ہے وہ دیکھو ریت میں لیٹا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، کہ جس نے میرا بندہ دیکھنا ہے نا، میرا بندہ، وہ دیکھو جو ہے ریت میں لیٹا ہوا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا یہ بندہ جو ہے رب نے اسے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے بندگی کا، رب نے اس بندے کو چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے، تم جاؤ سارے اس سے دعائیں کرواؤ۔ پتہ چلا جس کو وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمارا ہے، داتا صاحب ایسے ہی لوگوں کا ہجوم نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ گلڈا شریف ایسے ہی لوگوں کا جم غفیر نہیں، یہ جو بزرگوں کے آستانے ہیں ہمیں جو جم غفیر لگتا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ رب نے انہیں کہا ہے کہ یہ میرے ہیں۔ جنہیں رب اپنا کہہ دیتا ہے پھر غلاموں کا وہاں ہجوم ہوتا ہے، دعائیں خیر کرتے ہیں، ان کی زبانوں سے پھر جو لفظ نکلتا ہے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں جن درگاہوں پہ تمہیں ہجوم لگتا ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب مزار قبر کے اندر موجود ہے، اس لیے تو زائرین آ رہے ہیں، اس لیے تو خیرات لینے والے آ رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں، یہ جو ہجوم لگتا ہے حضور نے فرمایا اس بندے سے دعائیں کرواؤ۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے اس کو چن لیا ہے، بندگی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، جاؤ اس سے دعائیں کرواؤ۔ اب ذرا غور سنیں، جب صحابہ کرام اس بندے سے دعائیں کروانے کے لیے جاتے ہیں نا، پیچھے سے میرے آقا کریم علیہ السلام پتہ ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میرے نبی رحمت فرماتے ہیں اے میرے مالک، میرے یہ جو غلام گئے ہیں نا دعا کروانے کے لیے میرے ہی غلام سے، یا اللہ اسے ان کے بارے میں سونی سونی دعائیں کرنے کی سعادت نصیب فرما، وہ میرے غلاموں کے لیے اچھی اچھی دعائیں کریں۔ اب وہ بھی تو حضور کی محفل میں بیٹھنے والا تھا، پتہ وہ دعا کیا کرتا تھا، وہ دعا کے لیے ہاتھ جب اٹھاتا تو کہتا ہے یا اللہ جس محبوب نے میری طرف بھیجا ہے انہی کے صدقے ان پہ رحمت فرما دے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں، بات تب بنتی ہے اللہ اس کا رسول کہتے کہ میرے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت میں اور کیا بیان کروں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری، یہ مہینہ جو شعبان کا ہے اس کی نسبت میرے ساتھ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کوئی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔
اس لیے حضور نے فرمایا اس مہینے کی نسبت میرے ساتھ ہے. تمہیں پتا ہے اس مہینے کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی نسبت میرے ساتھ ہے اور تمہیں علم ہے کہ اس کو شعبان کہتے کیوں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی وضاحت فرما دیں. اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ شعبان کیوں کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اس کی نسبت میرے ساتھ ہے، اس لیے شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر خیر جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے، بلائی کو پھیلا دیتا ہے، روشنی اور نور کو پھیلا دیتا ہے. اس نے تو نیکی کو پھیلا دیا ہے. اب کوئی ہے دامن رحمت کو پھیلائے، کوئی ہے اپنی جولی کو پھیلائے اور اس دامن رحمت کو اپنی جولی میں سمیٹ لے. تو حضور نے فرمایا اس لیے اس مہینے کو شعبان کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ خیر اور بلائی کو پھیلا دیا جاتا ہے. یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لفظ شعبان جو ہے نا بظاہر 5 حرفوں کا مجموعہ ہے، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے بظاہر تو یہ 5 حرف ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے ہر ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ امت مصطفی کو عنایات کی بارش فرما دیتا ہے. ہر حرف کے بدلے اللہ نوازشات کی بارش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے امت مصطفی کو ایک ایک عطیہ عطا فرماتا ہے. تو یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں شعبان کا پہلا حرف کیا ہے؟ شین. فرماتے ہیں اس سے پتہ کیا مراد ہے؟ شین اشارہ ہے شرف کی طرف، سفارش کی طرف. کیا مطلب؟ جو اس مہینے کا ادب کرے گا اللہ جو ہے اس کو شرف عطا فرمائے گا، اللہ اس کو جو ہے تعظیم والا بنا دے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو مشرف ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت سے بھی بہرہ بر فرما دے گا. آگے کیا آتا ہے؟ عین. عین سے مراد کیا ہے؟ الوف، بلندی، بزرگی، کرامت. جو بندہ اس مہینے کا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور وقار عطا فرما دیتا ہے. با سے مراد بر ہے، نیکی ہے. الف سے مراد الفت ہے. نور سے مراد نورانیت ہے. تو پتہ چلا بظاہر تو یہ 5 حرف ہیں. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں ان 5 حرفوں سے اللہ تعالیٰ امت مصطفی کو اس کے بدلے میں نور اور روحانیت عطا فرما دیتا ہے. میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ایک حدیث سماعت کریں. حضور فرماتے ہیں اس مہینے کی نسبت میرے ساتھ ہے. اب اس میں نیکیوں کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کو بنایا اور جو نہر ہے نا نور کی نہر بنایا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے نور کی نہر بنائی. جب نور کی نہر بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنایا جس کے 2 پر تھے. اب حضور سے پوچھا کہ حضور اس فرشتے کی کیفیت کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ اس طرح کا تھا اس کا ایک پر مشرق کی طرف ہے اور دوسرا پر جو ہے مغرب تک ہے. اور جہاں تک اس کی اونچائی کی بات ہے اس فرشتے کا جو سر ہے وہ عرش سے لگ رہا ہے اور اس کے جو پاؤں ہیں نا 7 زمینوں میں اس کے پاؤں ہیں. حضور فرماتے ہیں اس فرشتے کو جب رب تعالیٰ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے فرمایا اے فرشتے یہ جو نور کی نہر ہے نا اس کے اندر غوطہ لگا. جب وہ غوطہ لگاتا ہے
اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس سے پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ بنا دیتا ہے۔ جب اتنے فرشتے بن جاتے ہیں تو رب تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے؟ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ تمہاری اب پتہ ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں مالک ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ شعبان المعظم کے مہینے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے گا تم نے قیامت تک اس کی بخشش کی دعا کر لی ہے۔ کب تک؟ قیامت تک۔ کس بندے کے لیے؟ جو شعبان المعظم کے مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھے گا۔ تو پتہ چلا اس مہینے کی نسبت حضور کی طرف ہے، تو جو آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے قیامت تک فرشتے بھی اس کی بہتری کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ دوسری حدیث میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے پہلے عشرے میں 3 روزے رکھتا ہے، دوسری روایت میں اس عشرے کے درمیان والے عشرے میں، اس مہینے کے درمیان والے عشرے میں 3 روزے رکھتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آخری عشرے میں 3 روزے رکھتا ہے، کتنے ہو گئے؟ 9 روزے۔ 3 پہلے عشرے میں، 3 درمیان والے عشرے میں شعبان کے مہینے اس مہینے میں، اور 3 آخری عشرے میں۔ حضور نے فرمایا جو تینوں عشروں کے اندر 3 روزے رکھیے گا اللہ تعالیٰ 70 انبیاء کرام کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کتنا اجر ہے! بعض بندے پریشان ہو جاتے جی اتنا بڑا ثواب، تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں ثواب میں نے اور آپ نے نہیں دینا، ثواب تو رب نے دینا ہے۔ ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی، وہ مجھے اور آپ کو جو ہے ہمارے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، کسی کو چیز دیتے جائیں گے کم ہوتی جائے گی، لیکن اس کے خزانوں میں کمی۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کا جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھے فرمایا 10 محل، 100 مرتبہ پڑھے فرمایا 100 محل۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ساری انسانیت 100 مرتبہ اگر قل هو اللہ احد پڑھے تو کیا ہر ایک کو اتنے محل ملیں گے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فاروق اعظم سن لو، تم پڑھ پڑھ کے تھک جاؤ گے لیکن اس کے خزانوں میں کمی آئے گی نہیں۔ اس لیے جب اس طرح کی فضیلت بیان کی جاتی ہے بندے پریشان ہو جاتے ہیں جی اتنے چھوٹے عمل پر اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب، تو یاد رکھیں ثواب میں نے اور آپ نے نہیں، ثواب اس نے دینا ہے۔ وہ اکثر میں مثال عرض کرتا ہوں، ایک بڑھیا کا بیٹا جو تھا بیمار تھا، تو جب وہ بیمار تھا تو کسی طبیب نے بتایا کہ اسے تھوڑا سا شہد لا کے دو۔ دکان سے تلاش کیا، شہد مل نہیں رہا تھا، دیہات تھا، سہولت نہیں تھی کہیں اور سے لیں۔ کسی نے بتایا جی وہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا فلاں بابا جی ہیں ان کے پاس تو شہد کے مشکیزیں ہیں، آپ جائیں کو برتن لے کے انہیں کہہ دیں تو وہ آپ کو شہد دے دیں گے۔ اماں جی کے حضرت کے پاس کہنے لگے جی شہد کی ضرورت ہے، بیٹا بیمار ہے، طبیب نے علاج بتایا ہے شہد سے کرنا ہے، شہد کہیں مل نہیں رہا، سنا ہے کہ آپ کے پاس شہد ہے، آپ تھوڑا شہد عنایت کر دیں۔ تو حضرت نے
اماں جی کہنے لگی جی برتن بھی ساتھ لے کے آئی. انہوں نے پیالی آگے کی، بول کیا، لیکن حضرت نے اپنے غلام کو آواز دے کے کہی، آواز دیا، کہا کہ ایک مشکیزہ لے آؤ، مشکیزہ لے آؤ اور اماں جی کو دے دو. وہ کہتی ہے حضور مجھے پیالی چاہیے. فرمایا مشکیزہ ہی لے جاؤ. وہ غلام کہنے لگا جب اماں جی چلی گئی کہ حضرت سمجھ نہیں آئی، وہ پیالی مانگ رہی تھی، آپ نے پورا مشکیزہ ہی دے دیا. تو پتہ ہے صوفی صاحب نے کیا کہا تھا؟ فرمایا وہ اپنے حساب سے مانگ رہی تھی، ہم اپنے دروازے کے حساب سے دے رہے تھے. اس لیے یہ فکر نہ کیا کریں کہ ثواب کیسے اتنا ملے گا. ثواب میں نے اور آپ نے نہیں، ثواب اس کریم نے عطا کرنا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جو ہے ہر عشرے کے اندر جو ہے 3 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ 70 انبیاء کرام کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. میرے پاس جبریل آئے، آتانی الجبریل، جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا، اس کی جو 15ویں ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے ہر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. کیا فرما دیتا ہے؟ بخشش فرما دیتا ہے. کتنی بخشش؟ ذرا یہ بھی سن لیں. حضور نے فرمایا بنو کلب کی جو بکریاں ہیں اس کا ریوڑ جو ہے عربوں میں سب سے زیادہ ہے. بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کا ریوڑ جو ہے سب سے زیادہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو شعبان المعظم کی 15 رات کو جاگ کر گزارے، رات کو عبادت کرے، قوم لیلہا وصوم نہارا، اور صبح کو روزہ رکھے، فرمایا بنی کلب کی جو بکریاں ہیں نا ان کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے. آپ ذرا غور کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریوڑ بڑا زیادہ ہے، یعنی ان کی بکریاں اتنی ہیں کہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. پھر حضور نے بکریاں نہیں کہا، ان کے بال کہا ہے. پھر بالوں پہ بات ختم نہیں کی، فرمایا بالوں سے بھی زیادہ ہے. پتہ چلا جو محبوب فرما رہے ہیں نا ان کی نظر میں بکریوں کی تعداد بھی ہے، بالوں کی تعداد بھی ہے. ہر بکری کے بال کتنے ہیں؟ اور اس لیے تو حضور فرما رہے ہیں صرف بالوں کے نہیں بلکہ بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے. تو پتہ چلا اللہ نے اپنے حبیب کو جو نظر عطا کی ہے وہ کسی اور کے پاس نظر، اور اللہ نے اپنے حبیب کو جو علم عطا کیا ہے وہ کسی اور کے پاس بھی علم. بات کو پکا کرنے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ ہوا تو حضور نے کیا کیا؟ جناب بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. جب اذان کہہ رہے ہیں نا تو بڑے بڑے سرداروں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، کچھ کر تو نہیں سکتے تھے لیکن باتیں ضرور کر رہے تھے. شکر ہے میرا ابا مر گیا، اس نے یہ دن نہیں دیکھا کہ عربوں کے پاس کوئی اذان دینے والا کوئی نہیں ہے. کہاں کا غلام اور کیا یہ اعزاز جس کی زبان میں بھی لکنت ہے، لفظ صحیح کہہ نہیں سکتا، اس کو کعبے پہ چڑھا دیا ہے. ایک دوسرے کی جو ہے وہ سرکشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. کہتے ابو سفیان بھی وہاں کھڑا تھا تو ابو سفیان سے ایک بندے نے کہا تو نہیں بولتا، تو ابو سفیان کہتا ہے میں نے نہیں بولنا، میں نے نہیں بولنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے
جو دل میں بھی بات کہی جاتی ہے محمد بوجھ لیتے ہیں. وہ اپنی چشمان سے پڑھ بھی لیتے ہیں، جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے میں نے کچھ نہیں کہا. اب اگلی بات بھی ذرا سنیں. جب اذان ختم ہوئی نا تو حضور علیہ السلام نے اشارے سے کہا تو نے فلاں کہا ہے، تو نے فلاں بات کہی ہے، تو نے فلاں بات کہی ہے. حضور کی انگلی مبارک جب ابو سفیان کی طرف اٹھنے لگی نا، وہ کہتا نہیں نہیں جی میں نے کچھ نہیں کہا. حضور نے فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کہا ہے. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی نظر صرف بکریوں کے ریوڑ پر بھی نہیں، نظر بالوں پہ بھی ہے کہ اس کے بال کتنے ہیں. پھر یہاں تک کہ وہ گنے ہوئے بال ہیں. پھر فرمایا صرف بالوں تک ہی نہیں، بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے. تو میرے آقا کریم نبی رحمت فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل آئے، کہنے لگے حضور آپ کی امت کا ہر بندہ اس رات بخشا جائے گا، لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات بھی بخشے نہیں جائیں گے. بڑی توجہ سے کہ چند بد نصیب ایسے ہیں کہ جو اس رات بھی جن کی بخشش نہیں ہوگی. کون کون سے ہیں ذرا توجہ سے سنیں. پہلا وہ شخص جو بد مذہب ہے، جب تک وہ اس سے توبہ نہ کر لے اس رات کی رحمت سے وہ حصہ نہیں پا سکتا. دوسرا وہ بندہ جو جادوگر ہے، جادو پہ یقین رکھتا ہے. یاد رکھیں ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کسی کا بگاڑ سکتا نہیں. جو جادو پہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے فلاں ہو جائے گا، مجھے فلاں ہو جائے گا، فلاں چیز ہو جائے گی، تمام پرست انسان بن جائے، فرمایا اس کی بھی صلاۃ بخشش نہیں ہوگی. تیسرا وہ بندہ جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے، کہنوں کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں جی میرا ہاتھ دیکھیں میری قسمت کیا ہے. کتنے کم عقل لوگ ہم ہو گئے ہیں، قسمت بھی اس بندے کو اپنے دکھا رہے ہیں کہ جو خود بڑا ہی بے قسمتہ بیٹھا ہے. کیا خیال ہے؟ جس کی خود اپنی حالت ایسی ہے کہ وہ نان شبینہ کا محتاج ہے. ہم اس سے پوچھ رہے ہیں بتا میری قسمت کیا ہے. اگر اس کے پاس وہ ایسا آلہ ہو قسمت سنوارنے کا تو وہ کیا وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا آپ کو ملے؟ وہ کسی کٹیا کے اندر بیٹھا ہوا ملے؟ نہ، اپنے یقین کو محکم رکھیں. جو کچھ ہوگا اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. رب کا حکم نہ ہو تو کوئی کسی کا کوئی بگاڑ سکتا نہیں. پھر اس کی قسمت کا حال بھی دیکھیں کہ جس سے ہم اپنی قسمت سنوارنے کے لیے جس کے پاس آتے ہیں خود وہ ہمارے 100 روپے کا محتاج ہے کہ آپ مجھے 100 روپے دیں گے، 500 دیں گے تو میں بتاؤں گا آپ کی قسمت کا کیا حال ہے، آپ کے لیے کیا لکھا ہوا ہے. ایسا شخص جو ایسے نجومیوں اور کہنوں پہ یقین رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس رات رحمت والی رات میں اللہ کے دربار میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. دوسرا زانی بندہ، بدکاری کرنے والے کا بھی اس رات میں کوئی حصہ نہیں ہے. شراب کا رسیہ جو ہر ٹائم شراب ہی کی لت جس کو لگ جاتی ہے، تو یاد رکھیں اس کا بھی اس رات میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ بری عادات چھوڑنا چاہتا ہے، سگریٹ ہے، شراب ہے، نشہ ہے، تو وہ ایک چینی کی پلیٹ لے، پیالی لے لے،
اس کے اوپر یا قابضو، کیا؟ یا قابضو، یا قابضو، یا قابضو اس میں لکھے اور اس کے اندر پانی ڈال کر پی جائے، اللہ کے فضل سے وہ نجاستوں سے پاک ہو جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھ جائے۔ شیخ جنید کی محفل میں آئے تھے کوئی شرابی، ایسے آئے تھے، ایسا نشہ چڑھایا وہ اللہ اللہ ہی کرتے رہ گئے، وہ بھول ہی گئے نشہ کہا، میرے پاس نشہ ہے۔ پوچھا کون سا نشہ ہے؟ کہا ہم تو شراب پیتے ہیں۔ فرمایا آؤ میرے پاس بھی ایک نشہ ہے۔ بس سینے پہ نظر کیا ڈالی، وہ ہفتوں تک اللہ 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 ہی کرتے رہے، اور ایسا نشہ تھا پھر اس نشے سے کبھی باہر آئے نہیں۔ جس کے اندر یہ برائیاں ہیں، میں نے پہلے حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں، وہ رات آنے سے پہلے پہلے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا نافرمان شخص، اس بندے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ کو راضی کریں، یہاں راضی کرنا آسان ہے، اگر دوسرے جہان میں راضی کرنا پڑا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عموماً جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہوا یوں ہے کہ کچھ ماں باپ سے شکر رنجی ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، موقع ہی نہیں ملا صلح کا، ان کا وصال ہو گیا۔ اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ آپ جمعرات یا جمعہ کو یا سوموار کو ان کی قبر پہ حاضری دیا کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کیا کریں، کثرت سے اصالِ ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ کے ماں باپ کو آپ پہ راضی کر دے گا۔ مشکل عمل تو نہیں ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی والا بندہ بھی اس رات رب کی رحمت سے محروم رہے گا۔ سودی کاروبار کرنے والا، لینے والا، دینے والا، اس میں معمر بننے والا، اس میں گواہ بننے والا، سارے افراد جو ہیں وہ بھی اس رات رب کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ کب تک محروم رہیں گے؟ جب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں کر دیتے۔ اگر ان گناہوں سے توبہ کر لیں وہ رات آنے سے پہلے پہلے، تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کے رحمت کا، رب کی رحمت کا دروازہ آج بھی بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ گفتگو سمیٹنے کے طرفداروں، آخری روایت، جو بندہ اس رات کو جاگ کر گزارتا ہے، عبادت کر کے گزارتا ہے، حضور کی حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں۔ کتنی راتیں؟ 5 راتیں ایسی ہیں جو زندہ ان کو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس بندے کا دل کبھی مردہ نہیں ہونے دے گا۔ پوچھا گیا حضور کون کون سی رات؟ 2 عیدین کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس کو ہم چاند رات کہہ کر بازاروں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ وہ جو چاند رات ہے جس دن صبح کو عید ہونی ہے، فرمایا جو اس رات کی عبادت کرتا ہے دونوں عیدوں پر، تو فرمایا جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے ان کا دل پھر بھی زندہ ہوگا۔ تیسرا وہ بندہ جو شب بارات، یہ جو منگل کی رات آ رہی ہے، اس کو جاگ کر گزارتا ہے، فرمایا اس بندے کا دل بھی کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ ایک شب قدر رمضان میں جو آتی ہے، ایک نامی ذی الحج کی رات، فرمایا یہ 5 راتیں جو بندہ جاگ کر گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل کبھی مردہ ہونے۔ آپ سے ویسے ایک سوال ہے، کتنی راتیں ہم جاگتے ہیں؟ بتائیں، کبھی شادی کے لیے، کبھی کام کے لیے، کبھی کسی مریض کی عیادت کے لیے، کتنی راتیں ہم جاگ کے گزارتے ہیں؟ کچھ ملا ہے؟ کچھ
کچھ نہیں ملا. آج مسجد میں بیٹھے ایک ارادہ یہ بھی کریں, ایک رات اللہ کے لیے بھی گزاریں گے. ویسے آپ کو ایک حال بتانے لگا, اگر آپ توجہ کریں. ہر بندہ پریشان ہے نا, بڑا مہنگائی سے تنگ ہے, حالات ٹھیک نہیں, وسائل کی کمی ہے, معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے, ہر بندہ بڑا پریشان ہے. جمعہ کا دن ہے, بڑی بابرکت جگہ ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, باوضو آپ بیٹھے ہیں. آج ایک وظیفہ نہ سیکھ لیں. وظیفہ اتنا مشکل نہیں ہے, بھی بالکل آسان. سارے کام ہو جائیں تو بات بن جائے. دنیا کی بڑی ٹھوکریں کھا لی ہیں, بڑے دھکے کھا لیے ہیں. آئندہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام ہو جائیں, وظیفہ میں بتا دیتا ہوں, کر آپ نے 40 دن تک, کتنے دن تک؟ 40 دن تک وظیفہ یہ کرنا ہے. جب بھی قاری صاحب نماز پڑھا دیں, دعا مانگ لیں, تو نماز پڑھ کے فوراً جوتا پکڑا گھر نہیں جانا کرنا, بلکہ کیا کرنا ہے, مسجد میں نماز کے بعد جب نمازی چلے جائیں, دعا ہو جائے, بعد والی دعا, صرف 5 منٹ مسجد میں بیٹھ جائیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. پتہ کیا کہیں, بالکل آسان وظیفہ ہے. اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں. کہیں یا اللہ, میں تو اس قابل نہیں تھا, تو نے مجھے اس قابل بنا دیا, اپنے گھر میں بلا دیا ہے, کتنا کرم ہے تیرا. یا اللہ تیری یہ رحمت میری شامل حال رہے کہ میں تیرے گھر میں حاضری دیتا رہوں, یہ جملے کہتے رہیں, پھر اپنی عاجزی کا اظہار کریں, میں کچھ نہیں, کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کر, کس کے پاس جاؤں, کس کے دروازے پہ دستک دوں, میں تو تیرے در پہ بیٹھا ہوں, اسی پہ دھرنا دے کے بیٹھوں گا. میرا فلاں کام کر دے, میری زندگی کو سنوار دے, میرے حالات درست کر دے. اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ سیکھ لیں. اللہ کی عزت کی قسم جو ہے, 40 دن جب آپ کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے کام اسی سے فرما دے گا. یہ جو ہم نماز کے فوراً بعد جوتا پکڑتے چلے جاتے ہیں نا, حاصل کچھ نہیں ہوتا. اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو عادت بنا لیں رب سے باتیں کرنے کی. جب رب سے آپ باتیں کرنا سیکھ لیں گے, ہر کام سیدھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر کام کے اندر برکت ڈال دے گا. اس لیے کتنی راتیں ہم نے گزاری ہیں, ایک رات اللہ کے لیے بھی گزاریں, عبادت کریں. اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو بندہ اس رات کو جاگ کے گزارے گا, اللہ میری امت کی بخشش فرما دے گا. بس آخری واقعہ گفتگو ختم کر رہا ہوں. محمد بن عبداللہ زاہدی رحمت اللہ فرماتے ہیں, میرا ایک دوست تھا, بڑا اس سے میرے پیار تھا, بڑی محبت تھی, بڑی عقیدت تھی. فوت ہو گیا. 8 مہینوں کے بعد مجھے ملا خواب میں. تو میں نے کیا دیکھا, بال بکھرے ہوئے ہیں, رنگ زرد پڑا ہوا ہے. میں نے اس سے پوچھا, تیری حالت کس نے کی ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے, جب میں قبر میں گیا, فرشتوں نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا, اے گناہگار بوڑھے, تو آ گیا ہے, ساری زندگی گناہ کر کے تھکا نہیں تو, اب اللہ کے دربار میں آ گیا ہے. پھر کہتے ہیں قبر بول کے کہتی ہے, تجھے شرم نہیں آئی اس کے گناہ بارگاہ میں گناہ کرتے ہوئے؟ تو نے کبھی زمین جھکائی نہیں اس کے آگے؟ کبھی تجھے ڈر پیدا ہی نہیں ہوا کہ میں نے کسی کے سامنے جانا ہے؟ کچھ تو حیا کرتا, کچھ شرم کرتا کہ میں کس کے حکموں کو توڑ رہا ہوں. کہتے ہیں جب مجھے جھنجھوڑ رہی تھی قبر بھی, فرشتے بھی, ایک فرشتے نے میرے سر کی طرف کوڑا مارا تو میرے پورے جسم پہ آگ لگ گئی. جب میرے جسم پہ آگ لگ گئی, میرا جسم جو ہے وہ جل رہا تھا آگ میں, یہاں تک کہ 8 مہینے گزر گئے. جب شعبان کا چاند طلوع ہوا, حریم کبریا سے صدا بلند ہوئی, جس بندے نے 15ویں کی رات کو جاگ کے گزارا تھا, دن کو روزہ رکھا تھا, اس کی قبروں سے عذاب کو ہٹا لیا جائے.
ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ کہا میں نے بھی ایک رات جاگا تھا اور میں نے بھی ایک دن روزہ رکھا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس رات اور دن کی برکت سے میری قبر سے عذاب ہٹا دیا ہے، اور یہ جو تمہیں زرد رنگ لگتا ہے یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ پتہ چلا جو ان راتوں کو جاگ کر گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فوار اس پہ پڑتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس رات کے فیض و برکات حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا